بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فانی سے بہتر ہے۔ اور اے لوگو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، اسی لیے تم وہ عمل نہیں کرتے جو وہاں کام آئیں گے۔ بے شک پاکی حاصل کرنے والوں کے کامیاب ہونے اور آخرت کے بہتر ہونے کی بات قرآن پاک سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دنیا چونکہ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کا کھانا پینا، عورتیں، دنیا کی لذتیں اور اس کی رنگینیاں ہمیں جلد دے دی گئی ہیں، جبکہ آخرت ہماری نظروں سے غائب ہے، اس لیے جو چیزیں ہمیں جلد مل رہی ہیں ہم اسے پسند کرنے لگ گئے، اور جو بعد میں ملے گی اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کے ایک اور مقام پر رب تعالی فرماتے ہیں، تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے بادشاہ کا قصہ دیکھتے ہیں کہ جس کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کئی ہزار سال گزر چکے تھے، اور اس کی بوسیدہ کھوپڑی نے کیسے اپنے متعلق تمام معاملات بتائے۔ معزز ناظرین، ابن جوزی نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے، راستہ میں کسی مردے کی ایک کھوپڑی نظر آئی۔ آپ کے ساتھیوں نے درخواست کی کہ اے روح اللہ، آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اس کھوپڑی کو قوت گویائی عطا فرما دے، اور یہ کھوپڑی گزرے ہوئے عجیب واقعات ہم کو سنا دے، تو اس سے ہم کو عبرت حاصل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالی سے دعا کی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور کھوپڑی بول اٹھی کہ اے روح اللہ، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں۔ آپ نے پوچھا کہ تو اس زمین پر کون سی شخصیت رکھتا تھا؟ کھوپڑی نے جواب دیا، میں اس زمین کا بادشاہ تھا، 1000 برس زندہ رہا، 1000 اولاد مجھ سے ہوئی، 1000 شہر فتح کیے، 1000 لشکروں کو شکست دی، اور 1000 بادشاہوں کو قتل کیا۔ بالآخر مجھ کو بھی موت آ گئی، اور میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور حرص و طمع میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے۔
ناظرین کرام، اسی طرح تاریخ نیشا پور میں حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ہم لوگ مدینہ کے قبرستان میں گئے۔ حضرت علی نے قبر والوں پر سلام کر کے کہا، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ سعید کہتے ہیں، ہم نے وعلیکم السلام کی آواز سنی اور یہ جواب سنا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، اے امیر المؤمنین، تم ہم کو خبر دو ہمارے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سن لو، تمہاری بیویوں نے شادی کر لی، تمہارے مال بٹ گئے، تمہاری اولادیں یتیموں میں شامل ہو گئیں، اور جس مکان کو تم نے بڑا مستحکم بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ یہ سن کر ایک مردہ نے اپنے یہاں کی خبر بتاتے ہوئے کہا، ہمارے کفن پارا پارا ہو گئے، بال جھڑ کر بکھر گئے، کھالیں ریزہ ریزہ ہو گئیں، آنکھیں بہہ کر رخسار پر آ گئیں، اور نتنوں میں سے پیپ بہہ رہی ہے۔ ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اس کو پایا، اور جو پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ ہم تو اپنے اعمال ہی کے رحم و کرم پر ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی کی فانی لذتوں، رنگینیوں اور رعنائیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو نہ بھول جائے، بلکہ وہ اپنی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی اللہ تعالی کی اطاعت میں گزارے اور آخرت میں جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے، جبکہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنی دنیا بہتر بنانے میں ایسی مصروف ہے کہ اسے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اسی لیے رب تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اور آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے کہ وہاں کی نعمتیں ہر اعتبار سے دنیا کی نعمتوں سے افضل ہیں، اور ان کے حصول میں کوئی تکلیف و مشقت نہیں ہوگی، اور استعمال میں کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوگی، اور اس طرح باقی رہنے والی ہے کہ کبھی فنا نہیں ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔